اس لیے کہ وہ قومی تحریک تھی جس کے نتیجے میں قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی تھی جو آ گئی، اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور تاحال نہیں آئی، اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر اسلامی اصولوں پر جماعت بننی چاہیے نا۔ اس پر علامہ نے 1935-36 میں کوشش کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ پر وہ کوشش آ گئی ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی تفاصیل لکھ دی ہیں۔ بیعت کی بنیاد پر جماعت، جمعیت شبان المسلمین کے نام سے، عمارت کے اصول پر، جمہوری اصول پر نہیں بلکہ عمارت کے اصول پر، عمارت کی بیعت کی بنیاد پر، ان اصولوں پر جماعت بنا رہے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لے گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میرے علم میں یہ بات ہے، میرے علم میں یہ نہیں تھی تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے وہ کتاب لکھ گئے، اور بڑا احسان ہے ان کا مجھ پر تو خاص طور پر کہ میرے علم میں یہ بات آ گئی، ورنہ میرے علم میں کہاں تھی۔ تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، کہ جو کچھ میں نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قافلہ بنایا ہے وہی تھا کہ جو خواب دیکھ رہے تھے علامہ اقبال، اگرچہ وہ بات چل نہیں پائی، بیمار بھی ہو چکے تھے۔ کچھ یہ کہ انگریز نے ان پر کچھ اپنے ایسے گماشتے مسلط کیے ہوئے تھے، چودھری محمد حسین صاحب جیسے جو CID کے لوگ تھے، کہ وہ اس سمت میں ان کو حرکت سے روکے رہے کہ آگے نہ بڑھے، لیکن تجویز بن گئی تھی اور علامہ اقبال تیار ہو گئے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ پھر اگر اس بنیاد پر آپ نے جماعت بنانی ہے تو بیعت آپ کو لینی ہوگی، تیار بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال لیکن یہ کہ اس سے کم سند مل گئی کہ آخری دور میں، اسی لیے ہم نے جب اس کتاب کا شائع کیا ہے تو علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ دونوں کتابیں آج یہاں لے آئی گئی ہیں جن حضرات کو دلچسپی ہو تو، جو علامہ اقبال اور ہم، وہ عام بھی ہے، ایک غیر مجلد، دوسری مجلد بھی ہے، اور یہ تیسری کتاب یہ کہ علامہ اقبال کی آخری خواہش یہاں موجود ہوں گی، بعد میں آپ لے سکیں گے اور کچھ نہ کوئی رعایتی قیمت پر ملیں گے۔ بہرحال جہاں تک تو معاملہ ہے اس کا، تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا 3 اشعار کے اقبال کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، اس لیے کہ جاوید نامہ میں غالباً وہ کہتے ہیں حضور سے خطاب کرتے ہوئے، بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، گر دلم آئی نئے بے جوہر است، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل ایک ایسے آئینے کے مانند ہے جس میں چمک ہی نہیں، نور ہی نہیں، ہوتے نا بعض آئینے اس قدر وہ دھندلا چکے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نظر نہیں آتا، ڈل ہو جاتے ہیں۔ گر دلم آئی نئے بے جوہر است ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میں نے جو پیغام دیا ہے حرفم، میری شاعری، میرے اشعار، اگر اس میں سوائے قرآن کے کوئی اور چیز آ گئی ہے، اب دیکھیں اس سے بڑا دعویٰ کوئی ہوگا؟ ورب حرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو میرے فکر، میری سوچ، میرے نظریات کے عزت و ناموس کے پردے کی دھجیاں اڑا دیجئے۔ این خیاباں راز خارم پاک کن، پھر یہ شاہراہ جو ہے اس پر میں تو کانٹے کے مانند ہوں، مجھے اٹھا کر پھینک دیجئے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، بے نصیب البوسے پاکن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی کی سعادت سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ ہے دعویٰ جو اقبال کر رہا ہے کہ میں نے در حقیقت اپنی شاعری کے ذریعے سے قرآن مجید ہی کا پیغام جو ہے لوگوں کو سنایا ہے۔ چنانچہ یہ تو بات لمبا مضمون ہے، میں نے تو چونکہ اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، لیکن یہ کہ قرآنی اسالیب کو اور قرآنی تراکیب کو جس طریقے سے علامہ اقبال سمو کر لے آتے ہیں، میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مسلم مستی سینہ راز آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، تو مسلمان ہے، اپنے سینے کو ہمیشہ آرزو سے آباد رکھو، نا امید نہ ہو جاؤ بلکہ امید رکھو۔ آرزو، وہ آرزو جس کے بارے میں ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ وہ آرزو، یہ آرزو دولت کی نہیں، دنیاوی وجاہت کی نہیں، دنیاوی اقتدار کی نہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی آرزو۔ مسلم مستی سینہ راز آرزو آباد دار، اپنے سینے کے اندر اس آرزو کو پالو، برقرار رکھو۔ ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کا یہ وعدہ رکھو، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں، اس کا وعدہ یہ ہے تم اگر اس کی مدد کرو گے، اس کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ گے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، وعدہ ہے اس کا، لہذا کبھی بھی تمہیں اس وعدے کے بارے میں شک اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ ایک اور جگہ، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اب یہ ینسلون سورہ انبیاء میں آیا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یہ جو مغربی اقوام کا سیلاب آیا تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے لشکر ہیں کہ جس وقت کھل گئے ہیں اور پورے ایشیا کو اور پورے افریقہ کو ہڑپ کر گئے۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اور اسلوب کا جہاں تک تعلق، اب دیکھیں کس قدر عام شعر ہے ان کا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یہ اسلوب کہاں سے لیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو یقیناً محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو ایسے صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جن میں کہیں کو رکھنا پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ تو میرا چونکہ موضوع ہے اور ہمیشہ میں اس پر گفتگو کرتا رہا ہوں، آج میں ذرا ایک مختلف اینگل سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ احادیث نبویہ کے ساتھ کس قدر شغف تھا علامہ اقبال، اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے۔ خود میری اپنی توجہ ادھر زیادہ نہیں ہوئی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ابھی حال ہی میں میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں بہت بڑا جو منکر حدیث غلام احمد پرویز اب فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ تو علامہ اقبال کو تو اپنا امام اور مرشد مانتا۔ لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ کہ انکار حدیث میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو اس کی تحریروں کے ذریعے سے ہمارے ملک میں پھیلا ہے، اب بھی پھیل رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اقبال کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیوں ہے، جبکہ علامہ اقبال کا تو احادیث کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث بلکہ 3 حدیثیں ہیں کہ جن میں حضور نے فرمایا کہ حبل اللہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں تو صرف یہ آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا مت ہو۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بہت سے لوگوں نے، مفسرین نے بھی بے شمار اقوال لکھ دی، اس سے مراد توحید ہے، اس سے مراد جو ہے دین ہے، اس سے مراد کلمہ شہادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ جس جزم کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ اقبال کہہ رہا ہے وہ ہے وہ بات حضور کی احادیث میں فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جس کا بہت مرتبہ تذکرہ ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اس پر پھر حضرت علی فرماتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ حبل اللہ المتین یہ قرآن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن تو اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک تیسری حدیث میں نے بعض مواقع پر آپ کو سنائی ہے، پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے، بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے کہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی ہوئی۔ آپ چلتے ہوئے تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ اب کیا جواب؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول، بالکل ہم ان تینوں باتوں کی گواہی دیتے۔ فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن ھذا القرآن طرفہ بأیدیکم وطرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ احادیث ہے جس سے اقبال کہتا ہے اب یک آئینی مسلمان زندہ است، طے کرے ملت یہ قرآن زندہ است، ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، تھامو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہ قرآن، جس تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ تو انہی احادیث کے نتیجے میں سامنے آتی ہے نا۔ تو حدیث کے ساتھ ایک گہرا شغف جو ہے علامہ اقبال کو اگر نہ ہوتا تو اس طریقے سے احادیث نبویہ کی کس طور سے آپ جو ہے اپنے شعروں کے اندر ان کی ترجمانی کرتے اور سمجھ دیتے۔
اس